ہم آج ان عادات کی بات کرنے والے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، زندگی ساز ہو سکتی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں کافی مشہور ہے اس لیے کہ اسٹیفن کوی نے ان پہ بہت کام کیا اور وہ اس کے موجد تھے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ یہ جو ایک جملہ ہے جو ان کی کتاب کا نام ہے، زیادہ تر آج کی نشست میں ابراہیم اور مس نائلہ دونوں کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ پریزنٹ کریں گے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل فار اے ورڈ اینڈ اے پریمس۔ میں مائک دوں گا ڈاکٹر صداقت علی کو، اینڈ آفٹر دیٹ یو ٹو ول ٹیک اٹ آن۔ اچھا، ہم 7 ہیبٹس پہ یہ چھوٹا سا سیمینار ایک کر رہے ہیں۔ ایکچولی تو یہ ٹاسک تھا ہمارے 2 پروفیشنلز کا، انہوں نے پریزنٹیشن دینی تھی تو ہم نے اسے موقع بنا لیا کہ سبھی تھوڑی تھوڑی ان پٹ اور اپنا ایکسپیرینس 7 ہیبٹ کے بارے میں بتا سکیں۔ 7 ہیبٹس میں سیکھ رہا ہوں پچھلے کوئی 32 سال سے، اور یہ بہت ہی ابتدائی زمانہ تھا جب دنیا میں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو کی کتاب آئی، اور آتے ہی ایک اس میں زبردست سکسیس ملی اور دنیا میں ڈنکا بجنے لگا ڈاکٹر اسٹیون کوی کا۔ تو شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس میں کون سی ایسی خاص بڑی بات ہے، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ اسے سیکھنے کا اتفاق ہوا اور تجربہ ہوا تو اس سے بہتری آنی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر عادت کو زیادہ گہرائی میں سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل 100% سیکھ لی ہے۔ سو یہ ایک آن گوئنگ جرنی ہے، یہ ایک پرپز ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ تو میں کہوں گا کہ فوری طور پر ہم شروع کر دیں اس سیمینار کو۔ 7 ہیبٹس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 7 ہیبٹس ضروری کیوں ہیں۔ یہ ضروری اس لیے ہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے بات کی کانشینس کی، کہ انسان جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ساتھ انسٹرکشنز مینول ضرور دیتا ہے ہمیں۔ تو جو انسان کا انسٹرکشنز مینول ہے وہ ہے اس کا ہیومن کانشینس، اور ہیومن کانشینس ہمارا کیسے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے ہمارے ہیبٹس کے تھرو، ہمارے بلیف سسٹمز کے تھرو۔ اور یہ جو 7 ہیبٹس ہیں یہ ہمارے پیراڈائمس پہ ہی کام کرتی ہیں، ہمارے بلیف سسٹمز کے اوپر ہی کام کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل مثال میں ایسے دینا چاہوں گا کہ ایک کوئی نیا نیولی میرڈ کپل تھا، اور ان کی شادی ہوئی، اور وہ جب ایک نئے گھر کے اندر انہوں نے اپنی رہائش قائم کی تو ان کی جو کھڑکی تھی، اس کھڑکی سے باہر سامنے ایک عورت جو تھی وہ روز کپڑے ڈالا کرتی تھی جب بھی وہ دھوتی تھی کپڑے، اور یہ جو میاں بیوی تھے یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ڈسکشن ضرور کرتے تھے چیزوں کے بارے میں۔ اور ایک دن ایسے ہوا کہ جو بیوی تھی، نیولی میرڈ کپل تھا، بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ جو سامنے والی عورت ہے کھڑکی سے باہر جو مجھے نظر آ رہی ہے، اس کے کپڑے گندے کیوں ہیں، یہ گندے کپڑے کیوں تار پہ ڈالتی جا رہی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا جب وہ اٹھی اور اپنے شوہر کے لیے ڈائننگ ہال کے اندر ناشتہ لے کر آئی، اور سرو کرتے ہوئے اس کو اپنا شوہر نہیں وہاں پہ ملا، اور اس نے ایک دم کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو اس نے دیکھا کہ آج جو وہ سامنے والی عورت ہے وہ کپڑے صاف ڈال رہی تار کے اوپر۔ تو وہ اس بات کو جان کر بڑا فیسینیٹ ہوئی اور خوش تھی آبویسلی۔ تو اس کا جب شوہر آیا اتنی دیر میں تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج اس عورت کو کیا ہوا، آج اس عورت نے بڑے کپڑے دھوئے ہیں اور صاف کپڑے ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا ایکچولی وہ کپڑے گندے نہیں تھے، وہ ہماری کھڑکیاں گندی تھیں، تو جو آج میں نے جا کے صاف کر ڈالی ہیں۔ تو جو پیراڈائمز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو جس لینس کے تھرو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس لینس کے تھرو ہم اپنی دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو 7 ہیبٹس ہیں ہمارے پیراڈائمز پہ ہی کام کرتی ہے۔ ہیبٹ کی فارمولیشن کیسے ہوتی ہے؟ کہ کسی بھی قسم کی ہیبٹ کو فارمولیٹ کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر اس ہیبٹ کی ایک ڈیزائر پیدا ہو ضرور، اور ڈیزائر کے ساتھ ساتھ جب آپ کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوگی ہے کسی ہیبٹ کو فارمولیٹ کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ کے پاس اس ہیبٹ کا نالج بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس ہیبٹ کے بارے میں ایک نالج ہو کہ آپ نے اس کے بارے میں کرنا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو اس کے بعد آپ سکلز کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے۔ اسٹیون کوی اپنی اس بک کے اندر ایک بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ 2 لیولز کے اوپر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مائنڈ لیول کے اوپر، ایک ہوتی ہے ایگزیکیوشن لیول پہ۔ ہم ہمیشہ کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ کر کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم ڈیزائر اور نالج کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن ہم سکلز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے، ہم سکلز کی طرف جا نہیں پاتے، ہماری ایگزیکیوشن بہت زیادہ ویک ہوتی ہے۔ جب ہم ہیبٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹوٹل 7 ہیبٹ کی ہم بات کرتے ہیں۔ فرسٹ 3 ہیبٹس وہ ہوتی ہیں جو ہماری پرائیویٹ ہوتی ہیں، ان کو اچیو کیے بغیر ہم اگلی ہیبٹس پہ موو نہیں کر سکتے۔ اس لیے موو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جب تک اپنے پہ کام نہیں کریں گے، ہم جو پبلک ریلیشن شپس ہیں یا پبلکلی ہمارے کام ہوتے ہیں ہم ان کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اور لاسٹ میں آتی ہے کہ جو ہماری ایک انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے۔ فرسٹ 3 ہیبٹس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں پرائیویٹ وکٹری، اینڈ جو آگے 3rd ہیبٹ آتی ہیں وہ ہماری ہیں پبلک وکٹری۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ہماری جو فرسٹ ہیبٹ ہے پرو
ایکٹیو. تو پرو ایکٹیو ہیبٹ بیسیکلی اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم رسپانسبلٹی کو اون کرتے ہیں. پرو ایکٹیو لوگ جو بیسیکلی ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو دوسروں پہ بلیم نہیں کرتے, اب رسپانسبلٹی اون کرتے ہیں, وہ چیزوں کو پہلے پری پلان جو ہیں وہ سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ پرو ایکٹیو لوگ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو مشنز ہوتے ہیں ان کو خود سے لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر باہر کوئی ویدر جس طرح سے خراب ہے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ باہر جا کے کہتے ہیں ویدر پہ بلیم کرنا شروع کرتے ہیں کہ آج موسم ٹھیک نہیں اور انہوں نے اپنے ورک پلیس پہ ٹائملی نہیں پہنچ پاتے, اور وہ یہ بلیم کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس لیے کہ باہر موسم خراب تھا. لیکن اگر وہ پرو ایکٹیو ہوں آن دا ادر ہینڈ تو وہ ساتھ امبریلا لے کے جا سکتے ہیں, وہ ٹائم سے پہلے اپنی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں دوسروں کے اوپر بلیمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی کانٹ ڈو دس, اور ان کی لینگویج جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آگے ہم بڑھتے ہیں. بگن ود سیکنڈ ہیبٹ ہے جو کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ کے ساتھ ہے. اس ہیبٹ میں بیسیکلی ایک مشن اسٹیٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے. مشن اسٹیٹمنٹ اس طرح سے کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ میں لوگ یوزلی اس طرح سے اپنے مشنز کو لے کر چلتے ہیں کہ ان کا ایک گول ہوتا ہے, وہ اپنی لائف کو ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ پرو ایکٹیو کی ہم جب بات کرتے ہیں تو پرو ایکٹیویٹی میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کے ڈرائیور خود ہوتے ہیں. جو بگن ود اینڈ ان مائنڈ ہے اس میں لوگ جو ہے اپنے ڈرائیور ہونے کے ساتھ اپنے ویلیوز اپنے مشنز بنا لیتے ہیں. سے فار ایگزامپل جس طرح سے کوئی ایک پرسن ہے اپنی لائف میں ایک اسٹریٹجی بنا لیتا ہے کہ مجھے اسکول میں کس طرح سے ہونا چاہیے, اس کے بعد کالج میں کس طرح سے ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ میرا لائف کا ایک گول کیا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, تو اس کے وہ ایک سیٹ پہلے بنانا شروع کر دیا, اپنی لائف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. جس طرح اسٹیون کووے نے ایک ایگزامپل بڑی اچھی دی ہوئی کہ ایک انسان اگر اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کتنا بگن ود اینڈ ان مائنڈ کے ساتھ لائف میں چل رہے ہیں, تو اپنی لائف میں یہ دیکھے کہ ایک دن وہ جائے اور قبرستان میں جا کے اپنے یہ دیکھے کہ وہ اپنے سپوز یہ کرے کہ جیسے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ اس پہ یہ دیکھے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے, اور ایکچولی میں وہ وہی ہوگا جو اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, اور اسی کے اکارڈنگ وہ اپنی لائف کی اسٹریٹجیز کو بنانا شروع کر دے, ویلیو دینا شروع ہو جائے. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. اس میں بیسیکلی وہ بات کرتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ. یہ جو ہیبٹ ہے یہ ہمارے ٹائم کوارڈنٹ کے ساتھ ہمیں ڈیل کرتی ہے کہ جو لوگ کس طرح سے ارجنٹ اور امپورٹنٹ کام ہے اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. اس ہیبٹ میں بیسیکلی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 4 ٹائم کوارڈنٹ ہوتے ہیں, جس طرح کچھ کام ہمارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کچھ ارجنٹ ہوتے ہیں, کچھ ناٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کچھ ناٹ ارجنٹ ہوتے ہیں. اسٹیون کوفی اس چیز پہ اور جو 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو میں بات کی گئی اس میں انہوں نے ایک چیز پہ فوکس کیا کہ جو افیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس جو سیکنڈ کوارڈنٹ ہے ہمارا جس میں ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ کام کو, اگر ہم ناٹ ارجنٹ کام کو پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور امپورٹنٹ کو مس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہماری لائف میں کیا ہوتا ہے وہی امپورٹنٹ کام جو ہمارے ارجنٹ میں چینج ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے امپورٹنٹ کام مس ہو جاتے ہیں اور ہم پروکریسٹینیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جو پرائیویٹ وکٹری ہے یہ اپنے دل کے نہاں خانوں میں ہے, یہ اپنے دماغ کے اندر ہے, اور یہ جو پبلک وکٹری ہے یہ دوسروں کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے, جیسے ون ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے لین دین کرتے ہیں, بینگ آنیسٹ وتھ یور سیلف اینڈ ادرس کا جو کانسیپٹ ہے, ریلیشن شپس کا جو کانسیپٹ ہے, تو یہ پبلک کے ساتھ ہمارا ایڈونچر شروع ہوتا ہے, اور اس کا بہت سا دار و مدار ہماری پرائیویٹ وکٹری کا یا ذاتی نشو و نما جسے پرسنل ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں یا کریکٹر ایتھک پہ کیسے کام کرتے ہیں, جیسے اپنی ذمہ داریوں کا اٹھانا اور اپنے ذات میں ایک منصوبہ بندی کرنا, اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھانا, اپنے فرائض منصبی کو سمجھنا. اور بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ سے مراد یہ ہے کہ انجام کو پہلے ذرا سوچ لیں کہ ہوگا کیا, اگر میں یہ کروں گا تو نتیجہ ممکنہ طور پر کیا نکلے گا. اور فرسٹ تھنگ فرسٹ کا مطلب ہے پرائرٹائز کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ٹائم کو مینیج نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو سر بیسیکلی چینج جو ہوتا ہے وہ اسٹارٹ فرام آور سیلف ہوتا ہے, ناٹ یہ ہم ورڈ پہ کریں کہ اگر دنیا چینج ہوگی تو ہم چینج ہوں گے. اور یہ جو پرائیویٹ وکٹری ہے جب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر جو پبلک وکٹری ہے اس کا ہم آغاز کر سکتے ہیں, ورنہ پھر ہمیں بیہیویئر میں کوئی فوری ول پاور کے تحت چینجز لانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے, جسے پرسنالٹی ایتھک کہتے ہیں, کہ ہم اپنے گھر میں چاہے کیسے بھی بولتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, لیکن باہر ذرا ہم تھوڑا رکھ رکھاؤ اور تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں, یا پبلک امیج اچھا بنانے کے لیے گھر میں ہم سادہ لباس پہنتے ہیں, باہر جاتے ہیں تو بن ٹھن کے جاتے ہیں. تو یہ پرسنالٹی ایتھک سے بھی فرق پڑتا ہے. جب ہمارا موڈ اچھا نہیں بھی ہوتا تو ہم لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں, اور بھگت کرتے ہیں, تو وہ پرسنالٹی ایتھک ہے. لیکن
اگر ہم کریکٹر ایتھک پہ کام کر چکے ہوں تو پھر ہمیں پرسنالٹی ایتھک پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ خود بخود چشمے کی طرح فلو کرے گا. اور یہ جو پبلک وکٹری ہے جس میں ہم ون ون کی بات کر رہے تھے کہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ, جیسے کہتے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی آپ دوسروں کے لیے بھی چاہیں, ورنہ آخر کار آپ کو بہت منہ کی کھانی پڑے گی اگر آپ بار بار خود جیتیں اور دوسروں کو ہرا دیں. کھیلوں میں تو ایسا چلتا رہتا ہے, پر ریئل لائف میں ایسا جو ہے آخر کار آپ کو ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ دوسروں کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا, فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ, کہ پہلے سمجھنا کہ دوسرا جو بات کر رہا ہے تو وہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ وہ آپ اس کے دماغ میں جھانک کے دیکھ لیں اس کی باتوں کے ذریعے, یا اس کا لبے لباب یا اس کا مدعا سمجھ لیں. اور ریلیشن شپ میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو بہت توجہ سے سن لیں. اور سینرجی یہ ہے تال میل بنانا, ٹیم ورک کرنا, اور اکیلے گول کرنے کی کوشش نہ کرنا. ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارے نیشنل سین میں بھی ہے, ایسے لگتا ہے کہ یہ فٹ بال کی گیم ہو رہی ہے, جس کے پاؤں میں فٹ بال آ جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسٹارٹ ٹو فنش وہی گول کرے, اور اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کا کام کرنے کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور یہ جو دوسرے سٹیج پہ ہم کہتے ہیں کہ 3 ہیبٹس ہیں, ون ون اور فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ اور سینرجائز, یہ ہمیں پھر پبلک وکٹری دیتی ہے. جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں پرو ہوں یا میں پشت پر ہوں, لیکن پرو کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے کہ منافع بخش ہونا کسی چیز کا, کسی چیز کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہونا, پروڈکشن سے بھی ہے. اور پرو کے مطلب پہلے سے بھی ہے, ارلی آن بھی ہے, قبل از وقت بھی ہے. تو پرو کے کئی مطالب ہیں جو سب کے سب اچھے ہیں. جیسے پروڈیوسر کیوں کہتے ہیں, کیونکہ وہ بنیادی بندہ ہوتا ہے جو کسی پروجیکٹ میں پروڈکشن کا ذمہ دار ہوتا ہے, جو کسی فلم کا پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. سو یہاں لفظ پرو کو ایکٹیو کے ساتھ ملایا ڈاکٹر اسٹیون کوی نے. پہلے یہ ڈکشنری میں نہیں تھا, اب اچھی ڈکشنریوں میں لفظ پرو ایکٹیو آتا ہے. آپ میڈیا میں بھی لفظ پرو ایکٹیو کافی سنتے ہیں. یہ 11th آور پہ چیزیں کرنے کی بجائے 7th آور پہ چیزیں کرنے کا معاملہ ہے. یہ تھوڑا قبل از وقت ہے, یہ نہیں کہ ایئرپورٹ پہ فلائٹ ریڈی ہے اور آپ سامان پیک کر رہے ہیں. اور جب ہمیں تھوڑا سا ارلی سٹارٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, جیسے اگر کوئی بیٹسمین ہے کرکٹ میں اور وہ ذرا ارلی اندازہ لگا لیتا ہے کہ بالر کس قسم کا بال پھینکے گا, تھوڑی سی سوچ بچار کے ساتھ, تو وہ زیادہ مینیج کر سکتا ہے اپنے کھیل کو. سو تھوڑا سا وقت کا ایڈوانٹیج سبھی لوگ لے سکتے ہیں. اس کے لیے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت نہیں, صرف وقت کا ایڈوانٹیج لینے کا نظریہ اس کے اندر ہونا چاہیے کہ میں تھوڑا قبل از وقت یہ کام کر لوں تو مجھے آسانیاں ہوں. جو فرسٹ 3 ہیبٹس ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے پہلی ہیبٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور آپ ہیں. دوسری ہیبٹ کہتی ہے کہ آپ خود اپنی ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کریں, پہلے سے ڈیسائیڈ کریں کہ کہاں جانا ہے. اور تھرڈ ہیبٹ کہہ رہی ہے کہ روڈ میپ بنائیں کہ راستے میں ڈسٹریکٹ نہ ہو, بلکہ آپ کے پاس روڈ میپ ہو کہ پہلے کرنے والے کام کون سے ہیں. تو کافی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ہیبٹس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, ڈیزائن کر کے اگر ہم چلیں تو کافی ہیلپ ملتی ہے اس میں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی. جیسے جی آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. ایک چیز اس میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پرو ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں, وقت سے پہلے کوئی کام شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انیشیٹو بھی انیشیٹ کر دیں. کئی دفعہ ہم پلاننگ بڑی اچھی کرتے ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے, بٹ وی کین ناٹ انیشیٹ اٹ. سو پرو ایکٹیویٹی کا ایک حصہ انیشیٹو لینا بھی, اس کو آغاز کرنا بھی ہے. اور اسٹیفن کووی کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے ایک بڑی زبردست مارکۃ الآراء تصنیف لکھی جو کہ انسپائر اپنے والد سے ہو کے لکھی, اور وہ تھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹین ایجرس. اور اس میں جو ہے انہوں نے ایک کیریکیچر جو کہ اوبویسلی وہ بھی اسٹیفن کووی سے انہوں نے انسپریشن لی تھی, جس میں ایک ٹری بنایا تھا, یو کین کال اٹ ٹری آف لائف. اور یہ جو 3 ہیبٹس ہیں, پرسنل وکٹری کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے, وہاں پہ جو روٹس ہیں, جو اس کی جڑیں ہیں, وہ انہی 3 ہیبٹس کے اوپر بنیادی طور پر کھڑی ہیں. پھر چاہے کتنی بھی آندھیاں چلیں, اگر جڑیں مضبوط ہوں گی تو پھر وہ درخت جو ہے اپنا سایہ دار ہے. سر ایک چیز اور میں ایڈ کروں گی, پرو ایکٹیو سے مراد جو آپ نے لی ہے کہ انیشیٹ ذرا ارلی کرنا, تو یہ ایک بہت بڑی لائف سکل یا ایگزیکٹو سکل بھی ہے
کہ کسی چیز کو شروع کرنا ہی ہم انسانوں کو بہت مشکل لگتا ہے. ہم اسے تھوڑا ٹال مٹول کے ساتھ لیتے ہیں, اور آج کا کام کل پہ ڈالنے کا جو نظریہ ہے یہ اس کے بارے میں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہو سکے تو کل کا کام اگر آپ آج کریں گے تو آنے والے دن آسان ہوتے چلے جائیں گے. سر اس کے علاوہ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, جیسے آپ نے بتایا کہ پرو ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ انیشیٹو لیتے ہیں, نہ صرف وہ انیشیٹو لیتے ہیں, وہ سولوشن کی طرف بھی جاتے ہیں, اور جو بیریئر اور پرابلمز ہوتے ہیں ان کو سالو کر کے ایکشن پہ بھی آتے ہیں کہ تاکہ ایکشن اس پہ لیا جا سکے. اور یہ جو پرائرٹائز کرنے کی بات ہے جس میں 4 کوارٹرنٹس کا ذکر کرتے ہیں اسٹیون کوی, جی سر, کہ آپ کی زندگی میں 4 خانے ہوتے ہیں جن میں آپ وقت گزارتے ہیں. یعنی آپ ارجنٹ اور امپورٹنٹ چیزوں میں الجھے ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی میں ارجنٹ اور امپورٹنٹ چیزیں بہت اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں ٹال مٹول کی وجہ سے. تو زیادہ تر ہمارا وقت ایسے کاموں میں گزرتا ہے جس میں ہمیں ارجنسی ہوتی ہے اور ان چیزوں کی اہمیت بھی بڑی ہوتی ہے, جیسے دانت میں درد ہو رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اگر دیر کریں گے تو تکلیف بہت ہوگی. تو یہ چیزیں پرائرٹی لے جاتی ہیں. اور امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ, یعنی وہ چیزیں جو زندگی بنانے والی ہوتی ہیں, زندگی کو آسان کرنے والی ہوتی ہیں, جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہوتی, جیسے کہ ورزش کرنا یا مطالعہ کرنا یا ریلیشن شپس بنانا. تو ان کو ہم کل پہ ڈالتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کو تھوڑا کل پہ ڈالا جا سکتا ہے تو یہ ہمیشہ ہونے سے رہ جاتی ہیں. اور تیسری چیز پھر یہ ہوتی ہے ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ, جیسے کہ بلا وجہ ہر وقت سیل فون کو دیکھتے رہنا, کہ ذرا بیل بجی تو فوری طور پر اپنا کام چھوڑ کے تو سیل فون کو اوپن کر کے دیکھا کہ کیا نئی چیزیں آئی ہیں, تو جو کہ بظاہر ارجنٹ لگتی ہیں لیکن اس میں سے زیادہ تر چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں. اور چوتھی چیز ہے کہ ناٹ ارجنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ چیزوں میں کھوئے رہنا, جس کا مطلب ہے کہ ہورس نوفر کی حال ہے, یعنی آج کیا پکا ہے یا کیا کیسی گزر ٹائم ویسٹر جو یا خیریت ہے, جیسے زیادہ تر تو اس میرے خیال میں یہ رہتے ہیں لوگ کہ جو ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ, لیکن ہمیں جو گائیڈ لائن ملتی ہے 7 ہیبٹس سے وہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ پہ ہمیں زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. آج پہ کام آج اگر ہم ورزش کرتے ہیں تو اس کا ایکچولی یہ پروگرام مجھے اس وجہ سے بھی بہت پسند ہے کیونکہ یہ بذات خود تو ایک لائف چینجنگ پروگرام ہے ہی, لیکن اس کے مختلف کمپوننٹس کو کرنے کے لیے اور بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. میں بھی آپ سب کی بات سن رہا تھا, یہ جو ہم کام ٹالتے ہیں تو دراصل ہمیں اس کام کو ٹیک اپ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بے چینی بے قراری انزائٹی ہو رہی ہے. لیکن جب ہم اس روڈ میپ کے پیچھے چل کے عمل کرنے لگتے ہیں تو اسی چکر میں ہماری انزائٹیز کو ہم فتح کر لیتے ہیں, وی بیکم وکٹوریس. اس لیے بھی یہ پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کرتے کرتے اور بہت سی کاموں کو, باتوں کو, اسکلز کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور آپ انگزائٹی ڈریون نہیں رہتے, آپ روٹین ڈریون ہو جاتے ہیں یا پھر ٹائم ڈریون ہو جاتے ہیں, یعنی ٹائم مینجمنٹ آپ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے, آپ رسپانسبل ہوتے ہیں, یعنی اپنے کاموں کو فوراً کرتے ہیں. ایک بات میں بتاؤں کہ اس میں کوئی ایبسولوٹائز نہیں ہم کرتے, ہم میں سے ہر کوئی 7 ہیبٹس کو تھوڑا تھوڑا ضرور اپلائی کر رہا ہوتا ہے زندگی میں. آپ سمجھے کہ ایک کنٹینوم ہے جسے ہم 7 ہیبٹس کا, جس سے ہم سفر طے کر سکتے ہیں, کہ ہم اندازہ لگائیں کہ پہلی, دوسری, تیسری یا 5ویں اور 7ویں عادت میں ہم کہاں ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک عادت میں 20% سفر طے کر چکے ہوں گے, اور کسی ایک اور عادت میں ہم نے 25% سفر طے کیا ہوگا, اور پھر ایک اور عادت ہوگی جس میں 50% سفر طے کیا ہوگا. تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہمیں ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں کوئی ٹائم مینجمنٹ کے پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں فرسٹ میں کوتاہی کر رہے ہیں, اور اگر ہمارے کام رہ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کاموں کو کرتے کیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم رینیول کی ہیبٹ, یعنی 7th ہیبٹ پہ توجہ نہیں دے رہے, مطالعہ نہیں کر رہے, ٹریننگز نہیں لے رہے, اور ہم سیکھ نہیں رہے مختلف چیزوں کو. تو یہ ایک ہولسٹک پروگرام ہے جو کہ کرتے کرتے ہم اس میں آگے بڑھتے رہتے ہیں, اور ہمیں ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں, صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس عادت میں کنٹینوم پہ, یعنی 0 سے 100 تک کے کنٹینوم میں ہم کہاں کھڑے ہیں, اور پھر جہاں موقع ملے ہمیں کسی بھی وقت کسی بھی عادت میں تھوڑا تھوڑا آگے اگر ہم بڑھتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ہماری زندگی میں واضح اور اچھی تبدیلیاں آنے لگیں.
یہ ساری ہیبٹ سٹیپس کی طرح ہیں. ایک اگر ہم ایک سیکھ لیتے ہیں تو دوسری سیکھنے میں مدد ملتی ہے. ابھی جیسے ٹال مٹول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کا سلوشن فرسٹ ہیبٹ پرو ایکٹیویٹی میں وہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب ہم رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیتے ہیں, رسپانسبلٹی انفیکٹ رسپانسبلٹی ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے حوالے سے کوئی رسپانس دینے کے پہلے ہم یس, تو جب ہم اسکل سیکھ لیتے ہیں, پہلے سے کچھ تیاری کر چھوڑتے ہیں, تو پھر جو رسپانسبلٹی آتی ہے ہم اسے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جیسے جب ہم زیادہ رسپانسبل ہو جاتے ہیں اور ہم سب کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے پرابلم آتے ہیں. تو جب ٹائم مینجمنٹ کے پرابلم آتے ہیں کہ کون سا کام کریں اور کون سا کام چھوڑیں, تو پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ سامنے آ جاتی ہے آپ کی مدد کے لیے کہ اچھا یہ کام جو ہے میں کسی اور کے حوالے کر دیتا ہوں یا کسی اور کو سکھا دیتا ہوں, جسے ہم ڈیلیگیٹ کرنا کہتے ہیں, اور یہ کام میں خود کر لیتا ہوں. اور کبھی بھی اس وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کام میں خود ہی اچھے کر سکتا ہوں اور میرے ساتھی کام نہیں کر سکتے. یہ دنیا ایک ٹیم ورک ہے. ہیومن بینگ واحد جانور ہے جو ایک دوسرے کی بے پناہ مدد کرتے ہیں. باقی جاندار ایک انفرادی زندگی گزارتے ہیں یا محدود حد تک ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, لیکن انسان دور و نزدیک بے پناہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور ہر شخص زندگی میں ایک جذبہ رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن کرے. یہ مقصد ہو سکتا ہے اور اس مقصد کے تحت لوگ آگے بڑھتے ہیں. پہلی 3 عادتوں کو جن کو ہم پرائیویٹ وکٹری کہہ رہے ہیں اور دوسری 3 عادتوں کو ہم پبلک وکٹری کہتے ہیں. جیسے تھنک ون ون, کہ آپ جب بھی سوچیں کبھی یہ نہ سوچیں کہ دوسروں کو ہمیشہ خسارہ دیں اور آپ کو ہمیشہ منافع دیں. ایون بہت قریبی اور خونی رشتوں میں بھی اس سے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. اولاد اور ماں باپ کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان تو اس معاملے سے بہت ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر وہ ون ون نہیں سوچتے اور وہ اپنی طرف زیادہ جھکاؤ رکھنا چاہتے ہیں معاملات کا یا آسانیوں کا. اور یہ جو سننا نہ بات, سنے بغیر ہی رسپونڈ کر دینا, جسے ہم ری ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں کہ دوسرے کی بات کاٹ کے ہم اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں یہ جو ہیبٹ ہے ہمارے کام آتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ. ہو سکتا ہے کہ دوسرا وہ چیز چاہ رہا ہو جس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور آپ کی تمنا بھی ساتھ پوری ہونے کا امکان پیدا ہو رہا ہو. تو ایسے سلوشن ڈھونڈنا جو کہ میوچولی ون ون ہونا, اس کے لیے لازم ہے کہ ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسرا چاہتا کیا ہے, پھر ہم اس کی جگہ ہو کے سوچیں, اس کے شوز میں جا کے سوچیں کہ کس طرح ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی سوچ کے اندر کیا ہے یا اس کا گول کیا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے. اور دوسرے کے شوز میں جانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دوسرے کے شوز آپ کو مل جاتے ہیں. ہیبٹ نمبر 4 جو کہ کہتی ہے تھنک ون ون. جو ہماری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, اگر میں ان سے کسی سے کہوں کہ جی پلیز آپ میری پریزنٹیشن سن لیں کیونکہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, میں اتنی 2 راتیں جاگ کے میں نے کتاب پڑھی ہے اور میں نے بڑی محنت کی ہے, تو کون سننا چاہے گا؟ کوئی بھی سننا نہیں چاہے گا, کیونکہ کسی کو کیا لگے کہ میں نے کتنا کام کیا ہے. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں آپ کی زندگی آپ کے لیے بھی اس میں ویلیو ایڈ ہو رہی ہے, اگر آپ اس کو سنیں گے تب بھی آپ کی ایک ون ون ڈیل بنتی ہے. اسٹیون کوے نے 4 قسم کی ڈیلز کے بارے میں بات کی ہے. اس نے کہا ایک ڈیل ہوتی ہے کہ جو ون ون ڈیل ہے. ہمیں اکثر یہ لگتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ڈیل کرنا چاہیں گے, ہم چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہو تو اس کے ہمارے بھلے کے بدلے میں کسی اور کا نقصان ہو جائے. اس کی وجہ سے یہ جو ڈیل ہوتی ہے ون لوز ڈیل ہوتی ہے. اکثر آپ کو لگے گا لوگ اپنی گورنمنٹ کو کوستے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بہت زیادہ ہم سے پروفٹ لے رہی ہے لیکن ہمیں سروسز بہت لو دے رہی ہے. اسی طرح انہوں نے تیسری ڈیل کے بارے میں بات کی جو کہ لوز ون ڈیل ہے, جس میں آپ خود تو لوز کر رہے ہیں, آپ خود خسارے میں جا رہے ہیں, لیکن آپ خود تو خسارے میں جا رہے ہیں لیکن جو آپ کی سروسز ہیں وہ اگلا بندہ ویل کر رہا ہے, ڈور میٹ کی طرح, بالکل ڈور میٹ کی طرح, بالکل پیسو, بالکل. اور جو چوتھی ڈیل ہے جس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ جو کہ ہے لوز ڈیل, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. لیکن جو ون لوز ڈیل ہوتی ہے اس میں پھر لوگ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, تو وہ بھی نہیں چلتی. آپ دیکھ لیں پھر اس کا بھی رد عمل آتا ہے, کیونکہ
جو وکٹم ہوتا ہے وہ شور مچاتا ہے اور پھر دنیا اس کا ساتھ دیتی ہے، تو اس سے نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. ڈیل وہی ہوتی ہے جو ون ون ڈیل ہوتی ہے، ون ون اور نو ون ون اور نو ڈیل. یعنی اگر آپ ون ون ڈیل پہ نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ ابھی ڈیل نہ کریں، بلکہ آپ فردر اس پہ غور و فکر کریں اور نئے نکات تلاش کر کے لائیں تاکہ آپ کے اور کسی کے درمیان ون ون ڈیل ہو جائے. یعنی کئی دفعہ اس میں ہمیں پھر کروشل کنورسیشن کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے کہ جب سٹیکس ہائی ہوتے ہیں اور ایموشنز بہت بکھرے ہوتے ہیں اور بہت ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو آپ بات چیت کو جاری رکھتے ہیں، مذاکرات کو جاری رکھتے ہیں. یہاں فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ کی ہیبٹ بھی آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ ایک دوسرے کی بات کو زیادہ توجہ سے جب سننا شروع کر دیتے ہیں اور ایموشنز کے تھوڑا نیچے آنے کا بھی انتظار کرتے ہیں، تو جو چیزیں پہلے صاف واضح نظر نہیں آتی تو ڈسٹ بیٹھنے کے بعد وہ چیزیں زیادہ اچھی نظر آنے لگتی ہیں. سو اسرٹیونیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بات چیت کرتے ہوئے بیچ میں لوز ٹاک نہ کریں، ہم خام خواہ الجھنے کی کوشش نہ کریں، ہم رد عمل نہ دیں. جو ری ایکٹیو اپروچ ہے اس سے بھی معاملات کئی دفعہ بہت خراب ہو جاتے ہیں اور معاملات کو ہمیشہ جو سطح ہے الجھنوں کی اس کو نیچے لانے کی تمنا ہونی چاہیے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور دوسرے کو اشتعال بھی نہیں دلانا چاہیے. اور ہم دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں کیا، کیوں، کہاں، کیسے، کب، کس طرح. اچھا ٹیل می مور اباؤٹ اٹ. اچھا آپ کیسے مطمئن ہوں گے اور اس میں آپ کا متبادل نقطہ نظر کیا ہے، یا اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر پلان بی آپ کا کیا ہو. اچھا تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ان ساری باتوں سے پہلے ایک ابنڈنس مینٹیلٹی کا ہونا ضروری ہے ون ون کے لیے، کہ ہم اس چیز پہ ٹرولی بلیو کرتے ہوں کہ ہم سارے ہی ون کر سکتے ہیں. زندگی میں کسی ایک کا ونر اور ایک کا لوزر ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ویلیوز یا انٹیگریٹی جو ہے وہ بھی ہمیں مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ ویلیوز پہ، کچھ پرنسپلس پہ بلیو کرتے ہوں بجائے کہ ہم کچھ لینے یا کچھ دینے پہ بلیو کرنے کی طرف جائیں. اگر ہم نے کچھ لائف میں ویلیوز متعین کی ہیں، کچھ پرنسپلز بنائے ہوئے ہیں اور ابنڈنس مینٹیلٹی ہے کہ ہم سارے ہی ون کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کنسیڈریشن سے گفتگو میں آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم کوپریشن کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر کنسیڈریشن اور کوپریشن نہیں ہے تو پھر ہم کسی بھی گفتگو میں سے کچھ نکال نہیں سکتے. آپ نے بڑی دو اہم نقطوں پہ بات کی ہے اور یہ ہماری ہسٹری سے ہمیں ملا ہے. یہ جو اسکیرسٹی مینٹیلٹی ہے کہ دنیا میں چیزیں بہت کم ہیں اور اگر آگے بڑھ کے میں نے ان کو پکڑ نہ لیا تو دوسرے لوگ لوٹ کے لے جائیں گے. جیسے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شادیوں بیاہوں کے موقع پر کھانے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کیونکہ ماضی میں اکثر شادیوں کے موقع پہ کھانا ختم ہو جاتا تھا، جبکہ اب بوفے سسٹم ہے اور کھانا ابنڈنٹ ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیشہ ماضی میں یہ خیال تھا کہ ہر چیز بہت تھوڑی ہے، لیکن اللہ کے اس جہان میں ہر چیز بے پناہ ہے. اور اگر ہم یہ سوچ رکھیں کہ ہمارے حصے کا بھی اللہ نے دنیا میں کچھ رکھا ہے تو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو اس سے ہمیں تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے اور ہم تحمل سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ون ون کے اوپر ہمارا اعتقاد زیادہ پختہ ہونے لگتا ہے. کیونکہ آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کی تمنائیں ایک دوسرے سے تھوڑی مختلف ہوتی ہیں اور اس سے سینرجی پیدا ہوتی ہے. یعنی سینرجی کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں کی ایفرٹس کا مل جانا یا زیادہ لوگوں کی ایفرٹس کا مل جانا. اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں آپ سنتے ہیں کہ ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا تھا، فلاں چیز فلاں نے ایجاد کی تھی، لیکن اب دنیا میں ہر روز چیزیں ایجاد ہوتی ہیں پر کسی کا نام نہیں آتا کیونکہ اب ٹیم ورک ہوتا ہے. میرے خیال میں آپ میں سے مجھے کوئی یہ بھی نہیں بتا سکے گا کہ سیل فون کس نے ایجاد کیا تھا، کیونکہ اس میں کسی ایک بندے کی ایفرٹ نہیں تھی، وہ ایک ٹیم تھی جنہوں نے سیل فون یا اسمارٹ فون بنایا. اور اس طرح کی جتنی ایجادیں اب روز ہو رہی ہیں وہ ٹیم ورک کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے ایجادیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، ان کی کوالٹی بھی بہتر ہے، ان کے فوائد بھی بہتر ہیں. جبکہ پرانے زمانے میں اکیلے ہی ہیرو بننے کی تمنا بہت زیادہ ہوتی تھی. پرانے زمانے میں سینرجی کا کانسیپٹ نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایون کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کسی اور کا قتل کرنا ضروری تھا، جبکہ آج دنیا میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گولز کے لیے ایک دوسرے کی گردن مارنی پڑتی تھی.
تو اب زمانہ خوبصورت آ رہا ہے. پہلے لوگ ایک دوسرے کا خیال اتنا نہیں کرتے تھے جتنا اب کرتے ہیں. پہلے لوگ جو ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے نظریے سے جب دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے سب کچھ میں ہی حاصل کر لوں. تو اب دنیا میں بہتر نظریات کی افزائش ہو رہی ہے اور یونائٹڈ نیشنز میں اس کا بہت بڑا ہاتھ. اگر ہم یہ کہیں کہ اب کمپٹیشن کی بجائے لوگوں کو کوآپریشن کی طرف یہ عادت جو ہے وہ مائل کرنے کی طرف جاتی ہے تو آئی تھنک یہ زیادہ. ہاں, اب یہ کہا جاتا ہے کہ کمپٹیشن آپ کا صرف آپ کے ساتھ ہے کہ کل آپ کیسے تھے آج آپ سے بہتر ہوں, اور دوسرے کسی کے ساتھ کمپٹیشن آپ کا نہیں ہے بلکہ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہے. اور سب سے بڑا کمپلیمنٹری ریلیشن شپ یعنی ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے کا ریلیشن شپ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور کو آپریشن سے مراد اصل میں یہ دی جاتی ہے کہ میں آپ کے لیے آپریٹ کروں اور آپ میرے لیے آپریٹ کریں. اسے ون ون ڈیل کہا جائے گا. اور سینرجی بھی اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے پاس دے کے بہت اچھے طریقے سے آسانی سے گول کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اکیلے گول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نظروں میں آ جائیں گے اور دوسرا آپ کو گول کرنے سے روک سکتا ہے. لیکن اگر آپ مناسب مدد لیں گے یہاں سے یا وہاں سے اور اپنے کولیگز کے ساتھ آپ تال میل بنا کے رکھیں گے, اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اہل خانہ کے ساتھ یا بیوی یا خاوند کے ساتھ تال میل بنا کے رکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ ایک دوسرے کو دے سکیں گے. ہمیں اس قدر عادت ہے آسانیوں کی. ابھی بھی اگر آپ اس کا چھوٹا موٹا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی گاؤں میں جا کے دیکھ لیں جون کے مہینے میں, تو آپ کو بہت جلد اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی شہر میں اور گاؤں میں کتنی مختلف ہے, اور پھر ماضی بعید میں جا کے زندگی کس قدر تکلیف دہ تھی. کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا, اور ہر وقت جب کھانے کے وقت بھوک لگتی تھی اور انگزائٹی ہوتی تھی تو لوگ کھانے کی تلاش میں نکلتے تھے انسرٹنٹی کے ساتھ. اور انگزائٹی ہماری زندگی کا بنیادی معمول تھا, یعنی صبح اٹھنا اور پھر ہم انگزائٹی کے ساتھ چلتے تھے, ورنہ ہم تشریف رکھتے تھے. یہ تشریف رکھنے کا بھی شوق یا عادت ہمیں اسی زمانے سے ہے. تو جیسے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, تو کوئی بد عادتوں میں سے جو سب سے بد عادت ہے وہ تشریف رکھنے کی عادت ہے کہ کہیں بیٹھے ہیں تو پھر اٹھ کے نہیں دے رہے, کوئی کام کرنا ہے تو کر کے نہیں دے رہے. تو ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کوئی حصہ میکینیکل ہوتا ہے جو رہ جاتا ہے. تو یہ جو عادات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ کس طرح موتیوں کی طرح پروئی ہوئی عادات ہیں, اور آپ ایک عادت میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں پھر آپ دوسری عادت کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آپ کی توجہ خود بخود اس فلسفی کو اچھی طرح سے اپنا لیتی ہے اور آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور یہ ایک پرپز ہے ان عادتوں کو ڈیولپ کرنا, یہ گول نہیں ہے, یہ کبھی اچیو نہیں ہوگا. آپ آگے بڑھتے رہیں گے, آپ بہتر اور کامیاب انسان بنتے رہیں گے, لیکن ہمیشہ جب آپ ماضی کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے کی نسبت آپ ان عادتوں کو زیادہ اچھا پریکٹس کریں. اگر آپ کو ہر موقع پہ یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ موقعوں پہ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ پرنسپل سینٹرڈ ہیں تو آپ نے پھر پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ کس موقع پہ آپ کریں گے. اگر آپ کا پرنسپل ہے کہ آپ نے سرخ سگنل کو نہیں کاٹنا, چاہے رات کے 2:30 بجے کوئی ٹریفک نہ ہو اور کسی کانسٹیبل کا ڈر نہ ہو, لیکن اگر آپ پرنسپل سینٹرڈ ہیں تو آپ کو پہلے سے ایک چشمے کی طرح بہنے کی عادت ہوگی. اگر آپ کا پرنسپل ون ون ہے تو آپ فطری طور پر کسی سے بھی بات چیت کرتے ہوئے اس کی طرف جھکاؤ ہوگا, ون ون کی طرف جھکاؤ ہوگا, جس سے رنجشیں پیدا نہیں ہوں گی. تو یہ جو پرنسپل سینٹرڈ ہونا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو آپ نے ہمیشہ اسی انداز میں کرنی ہے, اور کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو آپ نے نہیں کرنی. جیسے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, کبھی کسی پہ شاؤٹ نہیں کرنا, کبھی آپ نے کسی کو ارادتاً تکلیف نہیں دینی. آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ تکلیف دینے سے کسی میں سدھار آ جائے گا جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, یا کسی کی بے عزتی کرنے سے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. ضرور آتی ہے بے عزتی کرنے سے تبدیلی, لیکن وہ بری تبدیلی ہوتی ہے, وہ کوئی اچھی تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں ماضی بعید کی آبسولیٹ چیزیں ہیں جن میں غصہ کرنا یہ بھی ماضی بعید کی چیز ہے.
انسان کو غصہ تب آتا تھا جب انسان حد درجے بے بس تھا. اب انسان اس درجے بے بس نہیں ہے کہ وہ غصہ کرے. اب انسان کی زندگی میں بڑی آسانیاں ہیں اور وہ اگر مدد مانگے تو دوسرے لوگ تعاون کرنے پہ بھی آمادہ ہوتے ہیں. معاشرے میں سسٹمز ہیں, معاشرے میں بے انصافی کو ختم کرنے کے سسٹم ہیں, حقوق کو حاصل کرنے کے سسٹمز ہیں. اور اگر آپ تھوڑا بہت آگے بڑھ کے بات کر سکتے ہو, ہمت کر کے مدد مانگ سکتے ہو, تو آپ کی زندگی میں کافی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. سر کویشچن نہیں کر سکتی سر, یہ جو 7 ہیبٹس ہیں یہ ایک ہائرارکی ہے یا ایک کنٹینیوم ہے؟ لائک ہائرارکی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیپ آپ نے ماسٹر کیا, دین یو موو آن ٹو دا نیکسٹ لیول, اور کنٹینیوم میں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سائڈ بائی سائڈ آپ کی لائف میں امپروو ہوگی. یہ دونوں ہیں کہ آپ اس طرف بھی توجہ دیتے ہیں کہ پہلی عادت پہ زیادہ زور دیں اور پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں, اور آپ ایٹ دی سیم ٹائم پہلی عادت پہ کام کرتے ہوئے آپ 7ویں عادت یعنی شارپن دی سو اس پہ بھی توجہ دیتے ہیں. تو یہ آپ کے من کا سودا ہے کہ کسی دن آپ کون سی عادت پہ توجہ دینا چاہتے ہیں, یا کسی دن ہماری زندگی میں زیادہ وائڈلی امپورٹنٹ گول کون سا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جب ہمیں عادت ہو جاتی ہے تو ہم ہر موقع پہ, ہر سچویشن میں اس سچویشن کو 7 ہیبٹس کے ساتھ سکین کر لیتے ہیں. اور وہ سکیننگ جو ہے بہت فاسٹ ہو سکتی ہے, جیسے کہ ود ان 3-4 سیکنڈ آپ 7 کی 7 عادتوں سے گزر جائیں. آپ سوچیں کہ کیا یہ جو میرا اس وقت کا رویہ ہے یہ پرو ایکٹیو رویہ ہے, کیا میں نے انجام سوچ لیا ہے, بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, کیا میری پرائرٹی یہی ہے اور یہ ون ون ہے اس فرد کے حوالے سے جو اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے, اور کیا میں نے اس کی بات توجہ سے سن لی ہے, اور کیا مجھے کس کا, اس کا یا اس کا تعاون چاہیے. اگر بچے کو سمجھانا ہے تو اس کے بہن بھائیوں کا یا اس کی والدہ کا تعاون چاہیے, اور پھر اگر مجھے اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے تو مجھے کچھ معلومات تازہ بھی چاہیے, اور مجھے گوگل پہ جانا پڑے گا یا یوٹیوب پہ جانا پڑے گا یا کوئی کتاب کھول کے دیکھنی پڑے گی. تو 7 عادتوں میں سے آپ گزر گئے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پرنسپل سینٹرڈ ہے, کیا یہ کسی پرنسپل کے تحت چل رہی ہے بات, کیا یہ شرع کے مطابق ہے, کیا یہ اخلاق کے مطابق ہے, کیا یہ حکومت وقت کے قانون کے مطابق ہے, یا ہمارے خاندان کی رسم و رواج اور پرمپرا کے مطابق ہے. تو یہ سب چیزوں پہ ہم تیزی سے نظر ڈال سکتے ہیں, اور پھر ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں, پھر ہم وہ کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے نفع ہوا کہ نقصان ہوا. اگر اس سے نفع ہوا تو اچھی بات ہے, ہم آئندہ بھی ویسے ہی کریں گے. اگر اس سے نقصان ہوا تو ہم سوچیں گے واپس جا کے کہ اس پرنسپل میں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں آپ ٹریفک میں دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ ایک سگنل کوئی نہیں ہوتا کئی چوکوں میں, اور لوگ دیکھ بھال کے گزر جاتے ہیں. پھر جب ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو ایک گول دائرہ آ جاتا ہے, اور اس کے ارد گرد چلتے ہوئے لوگ اپنی راہ لیتے ہیں, اور پھر آگے چل کے سگنل آ جاتے ہیں. پھر سگنل سے بھی کام نہیں چلتا تو فلائی اوور اور انڈر پاس آ جاتے ہیں. تو اس طرح بعض اوقات ہمیں پرنسپل پہ بھی نظر ثانی کرنا پڑتی ہے جب نتائج اچھے نہیں آ رہے ہوتے, کیونکہ ماحول میں کوئی تبدیلیاں آ گئی ہوتی ہیں. پہلے پرنسپل تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی تحریری رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو خط لکھیں گے اور پھر حوالہ ڈاک کریں گے, اور پھر کئی دن لگیں گے وہ خط پہنچتے ہوئے. لیکن پھر اس میں ماحول بدل گیا اور ہمیں میسج کرنے کی یا ای میل کرنے کی سہولت دستیاب ہوگی. تو پرنسپل بدل گیا کہ اگر ہم نے تحریری طور پر کسی سے کمیونیکیشن کرنی ہو تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ واٹس ایپ پہ میسج کر دیں یا پھر ہم ای میل لکھ دیں, اور ہمیں اسی اسٹرنگ کے ساتھ سوال جواب کرنے کا موقع بھی ملے گا. پرنسپل بذات خود کوئی بہت سیکرڈ چیز نہیں ہوتی. جب تک وہ مفید رہیں, وہ ہمارے لیے کارآمد رہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم پرنسپل کو بدل دیتے ہیں. دنیا میں آئین بدلتے ہیں, دنیا میں قوانین بدلتے ہیں, اجتہاد ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ جو ہم کر سکتے ہیں, اور ان چیزوں پہ سڑ گڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے, انہیں گریسفلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. جیسے تنگ دستی میں یعنی مالی حالات اگر کمزور ہوں
تو ہم بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے، لیکن جو بہت سی مفت کی چیزیں ہیں وہ ہم ویسے ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیے ہمارے لاہور میں کتنے خوبصورت باغات ہیں اور لوگوں کے اندر کتنا کم رجحان ہے ان سے فائدہ اٹھانے کا. اس پہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے، آپ وہاں جا کے ریلیکس کر سکتے ہیں، آپ اونرشپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن لوگ نہیں کرتے. تو بعض اوقات جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں ان پہ گریٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. تو یہ جو سرکل آف کنسرن ہے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سرکل آف انفلوئنس ہمارا پھیل بھی سکتا ہے، ایکسپینڈ بھی کر سکتا ہے. سو انسرٹنٹی کا سامنا ہو یا انمینیجبلٹی کا سامنا ہو یا انکنٹرولبلٹی کا سامنا ہو یا انپریڈکٹیبلٹی کا سامنا ہو، تو یہ ہمارے سرکل آف کنسرنس کے اندر آتا ہے، جس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا، ایک ہوکا بھر کے، ایک سانس بھر کے کہنا ہاں یہ تو ہے، لیکن یہ میں نہیں کر سکتا تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اگر ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ زیادہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی اپنی ایبیلٹیز کو بڑھاتے ہیں، اپنی اسکلس کو بڑھاتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم سرکل آف انفلوئنس کنسرن کے اندر سے بہت ساری چیزیں کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ورک اون می فرسٹ، یعنی اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کرنا جو ہم اپنی ذات کے اوپر کر سکیں. ہاں یہ تو ہم ہر وقت آج کل لوگ بہت، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، اور دوسروں کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھنا. ورکنگ آن می فرسٹ کا جو فارمولہ ہے، اگر ہمارا کسی سے کانفلکٹ ہو، کسی پارٹنر سے یا بھائی سے یا ماں باپ سے، تو دوسرے پہ ہمارا چونکہ کنٹرول نہیں ہوتا اور ہمیں اس سے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن سلوشن ہمیشہ نکلے گا یا سلوشن کا آغاز ہوگا ورکنگ آن می فرسٹ کے اوپر اگر ہم توجہ دیں گے. سو یہ اس طرف بھی ہمیں بہت مدد ملتی ہے ڈاکٹر اسٹیون کوی کی فلسفی سے، کہ پرائرٹائز اگر ہم کرتے ہیں، پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، کسی اور کو بدلنے کی بجائے پہلے میں اپنے آپ کو بدل لوں، تو اس سے میرے خیال میں چیزوں کا آغاز ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے ابھی بتایا سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس، تو ان دونوں میں سے جس پر ہم کام کریں گے وہی ایکسپینڈ کرے گا. اگر ہم اپنے انفلوئنس پہ کام کریں گے تو ہمارا انفلوئنس بڑھ جائے گا، اور اگر ہم اپنے کنسرنس پہ فوکس کرتے رہیں گے تو کنسرنڈ ہی رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اسی پروگرام کو ڈاکٹر اسٹیون کا بھی تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے بچوں نے بھی بڑے شاندار کام کیا اور ان کے کام کو بہت آگے بڑھایا. تو ان کے ایک بیٹے کا کام بہت چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے، 7 ہیبٹس آف ہیپی کڈس. مجھے یہ دیکھنے اور سوچنے کا موقع بھی ملا کہ ایک طرف ہم افیکٹو کہہ رہے ہیں، ایک طرف ہم ہیپی کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ جاننے کا موقع بھی ملتا ہے کہ اسی پروگرام کو اپنے اوپر اپلائی کرتے کرتے، سیکھتے سیکھتے، انہی پیراڈائمس میں سے گزرتے گزرتے زندگی میں سکسیس کے ساتھ ساتھ ہیپینس بھی آتی ہے. ہم یہاں پر ڈائبیٹکس اور اپنے دوسرے مہمانوں مریضوں کو کاؤنسل کرتے ہیں اور ان میں یہ چینجز آتی ہیں. اور مجھے یاد ہے سر آپ نے ایک پائلٹ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا جس میں ایک بہت اچھے ادارے کے ساتھ جو ہوم رن اوے بچوں کو کیٹر کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی اچھی سہولیات اور انتظام کرتے ہیں. اور جب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے ان کے بچوں کو ٹرین کیا تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ آپ صرف 7 ہیبٹس پر کام کیجیے. کام کرتے کرتے ہمیں کچھ عجیب و غریب ہمارے مشاہدات ہوئے. یہ ہوئے کہ ایک بہت شاندار فیسلٹی میں بھی رہتے ہوئے وہ بچے اپنے بیمار رویوں، اپنی بیمار سوچوں کی وجہ سے ہر وقت ان بچوں کے بارے میں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، کہیں اپنے آپ کو زخمی نہ کر لیں. اور وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو ایسی طریقے سلیقے سے نقصان پہنچانے کی یا اپنے آپ کو سیلف سیبوٹاج کرتے تھے کہ ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا ٹرینڈ سائیکالوجسٹ کے ذریعے. لیکن جب یہاں پر انہیں 7 ہیبٹ سیکھنے کا موقع ملا تو ڈاکٹر صداقت نے کہا کہ چونکہ ایک کلینک ہمارا مری میں بھی ہے تو چاہیے اب یہ ٹرین ہو گئے ہیں تو وہاں پر بھی جائیں، کیونکہ اسلام آباد میں ایک پروگرام کے لیے انہیں آپ کی طرف آپ کے توسط سے انویٹیشن بھی ملا. تو ان کے ایڈمنسٹریٹرز اور ان کے کیئر ٹیکرز بڑے فکر مند ہوئے کہ یہ چلے نہ جائیں، بھاگ نہ جائیں، ہوم رن اوے ان کا ایشو ہے. لیکن ہمارے دیکھنے میں یہ آیا کہ نہ صرف وہ بچے وہاں پہ گئے، اسلام آباد مری کے درمیان موو کیا، گھومے پھرے، اور ان میں سے ایک بچہ بھی بعد میں نہیں اس کو اس طرح کی دقت کا سامنا ہوا کہ وہ اس ادارے سے بھی وہ اس نے رن اوے اسٹیج کیا ہو. اور 2-3 بچوں کو تو میں ابھی بھی جانتا ہوں جو زندگی میں باقاعدہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ پروگرام اتنا شاندار ہے کہ یہ کسی انسان کی ٹرانسفارمیشن میں مدد کرتا ہے. اچھا، یہاں میں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا. جیسے
डॉक्टर स्टीवन कवी ने किताब लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उनके साहबजादे ने फिर इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स और बाद में 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी किड्स। तो मुझे यूँ लगता है कि ये काम बचपन में करने का है, क्योंकि एक दफ़ा हम पहले बुरी आदतें सीख लें तो फिर उनको अनलर्न करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हैबिट्स बड़ी डीपली इनग्रेव्ड होती हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है आदतों को बदलना। तो क्यों ना आदतों को, ख़राब आदतों को पहले अपना के और बाद में अच्छी आदतों की तरफ हम जाएं, तो ये बड़ा लंबा जर्नी हो जाएगा। पहले अनलर्न करना पड़ेगा, फिर लर्न करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मुझे इस बारे में बड़ी मुश्किल पेश आई कि जब मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सीखना शुरू की तो मुझे बहुत मुश्किल पेश आई, क्योंकि मैंने बहुत सारी इल्लतों को पहले ही सीख लिया था। हम सब अपने मुआशरे में रहते हुए अच्छी आदतों से पहले बुरी आदतें सीख लेते हैं, क्योंकि बुरी आदतों को कोई फौरी फ़ायदा होता है। जैसे रेड सिग्नल को कैसे काटना है, इसका कोई फौरी फ़ायदा होता है, थ्रिल होती है, और फिर आप समझते हैं कि आप मंजिल पे जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बुरी आदतें होती हैं या जुगाड़ होते हैं, ये एक्चुअली हमारी ज़िंदगी को बाद में बर्बाद करते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि हम अपने बच्चों को शुरू में ही ये जो 7 हैबिट्स हैं, जबकि वो 3, 4 या 5 साल की उम्र के हों, तो उनको ये आदतें सिखाई जा सकती हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, दे आर वेरी सिंपल। और ये आदतें जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उनकी सेकंड नेचर बन जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी से आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहता हूँ इस लिहाज से कि बच्चों के ऊपर जो है ऐसा काम स्कूलों में होना चाहिए, जैसे और सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव किड्स का सब्जेक्ट भी बच्चों को पढ़ाया जाए, और उससे बहुत सारी आसानियाँ वालिदैन के लिए और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैदा हो जाएंगी। जो बच्चे 7 हैबिट्स ट्रेंड होते हैं, वो एक दूसरे को तंग नहीं करते, वो बुली नहीं करते, वो लाइफ में दूसरों को हरा के नहीं जीतना चाहते। जो 5th हैबिट है ये हमारी सुनने की सेंस पर ही फोकस है, जो कि कम्युनिकेशन पर काम करती है, जो कि कहती है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो हमें लगता है कि हम बचपन से हमारे कान में आवाज़ पड़ जाती है, तो इसलिए हमें इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमने कैसे सुनना है चीज़ों को और कैसे बोलना है। वैसे ही हमें एम्पैथेटिक जो लिसनिंग स्टाइल है इसको कल्टीवेट करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जब आपको इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है तो आपने उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। हम अक्सर औकात ऐसा करते हैं जिनमें से एक पोर लिसनिंग स्टाइल ये है कि स्पेसिंग आउट। हम हमेशा वहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। अक्सर ऐसा स्कूल की क्लासेस में ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। जब हम किसी की बात सुने, जो आप एम्पैथेटिक लिसनिंग स्टाइल की बात कर रहे थे, तो दिल से सुने। इफ़ यू कैन इक्वेट टू इट, इफ़ यू कैन रियली, इफ़ यू इमर्स इनटू इट, इफ़ यू आर सोक्ड इनटू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, देन वी विल रियली अंडरस्टैंड। अच्छा, जो कोई कुछ कह रहा है आप वो भी सुने, और जो कोई कुछ नहीं कह रहा आप वो भी सुन सकते हैं। बिटवीन द लाइंस आप उसके लफ्ज़ों में झांक के अंदर भी देख सकते हैं। अगरचे हम दीवार के दूसरी जानिब तो नहीं देख सकते, लेकिन हम गुफ्तार की दूसरी जानिब देख सकते हैं। उसमें बॉडी लैंग्वेज पे जैसे मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि लिसनिंग आई थिंक वो एक स्किल है जो हमें हमारे पेरेंट्स नहीं सिखाते, और हम सभी को ज़िंदगी में कभी ना कभी ये गिला ज़रूर होता है कि दूसरे ने मुझे समझा नहीं। और हमारे पेशेंट्स भी ये अक्सर कंप्लेंट करते हैं अपने पेरेंट्स से, जो कि उनके पेरेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। लैंग्वेज सिखाने में हम अपने बच्चों को 4 से 5 साल का अरसा लगाते हैं और उन्हें छोटे छोटे वर्ड सिखाते हैं, फिर उन्हें फ़िक्रे बनाना सिखाते हैं, फिर उन्हें कंप्लीट सेंटेंसेस की तरफ हम लेकर जाते हैं। और कम से कम ज़ुबान सीखने में 4 से 5 साल का अरसा लगता है, और ये वो ज़ुबान नहीं होती जो कि वो कोई आला कॉन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल कर सके। ये वो ज़ुबान है जो एवरीडे यूज़ के अंदर उनको कुछ सहूलत फ्राहम करती है। लेकिन हम अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाते कि दूसरे की बात सुनी कैसे जाए, इवन पेरेंट्स की अपनी बात भी बच्चे कैसे सुने। तो ये वो एरिया है जो कि जिसके ऊपर कभी भी काम ज़िंदगी में नहीं होता अनटिल अनलेस हम कॉन्शियसली इसके ऊपर काम ना करें। जैसे एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात है कि हम पूरी तवज्जो से दूसरे की बात को सुनने की तरफ जाएं और हार्ट और आई के साथ कनेक्ट कर सकें उसके साथ। एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। यूजुअली होटल्स में आप जब जाते हैं तो रिसेप्शन पे जो खातून खड़ी होती हैं वो ज़रूर आपको बड़ा वेलकम करती हैं और अच्छे अंदाज में आपको गुड विशेस भी देती हैं।
تو ایک کوئی بزنس ایگزیکٹو تھے جو کہ شیئر کر رہے تھے کہ میں جب گیا تو مجھے لگا کہ یہ ایک مکینیکل سا ان کا انداز ہوتا ہے کہ ہیو اے گڈ ڈے سر اینڈ یو نو ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ایک مکینیکل سا کام ہے. اور وہ گئے اور جب انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ سر, تو انہوں نے بڑا سیریسلی کہا کہ مجھے ریسنٹلی کینسر ڈائگنوز ہوا اور میں کافی تکلیف میں ہوں. اینڈ مین وائل وہ کوئی اور کام کر رہی تھی اور انہوں نے سننے کے بعد کہا گڈ ٹو نو سر, ہیو اے گڈ ڈے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس اسکل کے اوپر ہمیں خاص طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کانشیسلی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو نہ صرف سننے کی طرف جائیں بلکہ سمجھنے کی طرف جائیں اور پھر اس کو کوئی رسپانس کریں. اچھا, میں ایک بات سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کوئی ایک منٹ میں اپنا کوئی ایکسپیرینس بھی شیئر کریں 7 ہیبٹس میں سے کسی ہیبٹ کے ساتھ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک عادت اگر ہمیں پہلے سے ہی ہمیں موجود ہو تو اچھا سٹارٹ مل سکتا ہے. جیسے مجھے شارپننگ دی 100 سے ہمیشہ اچھا سٹارٹ ملا, کیونکہ میں ہمیشہ سیکھنے کے عمل کو بہت ترجیح دیتا رہا, مطالعے کو ترجیح دیتا رہا. تو مجھے فطری طور پر یہ جو 7ویں عادت ہے یہ ودیت ملی, اس میں مجھے قدرتی طور پر یہ عادت زیادہ تھی کہ جو میں نہیں جانتا وہ میں جان لوں. تو اس سے مجھے باقی عادتوں کی طرف پیش قدمی کا موقع ملا, اور میرا خیال ہے کہ ان 7 عادتوں میں سے جس عادت کا مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوا, کیونکہ وہ ابتدا سے میرے ساتھ تھی, وہ 7th ہیبٹ تھی, اور اس کے بعد پھر باقی عادتوں کی طرف بھی میری پیش قدمی چلنا شروع ہوئی. میں ڈسکلوز کرنا چاہوں گا کہ مجھے سنرجی کا اتنا اچھا نہیں تھا. آئی واز لائک آلویز ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ مائی سیلف. چیزیں جو ہیں وہ میں خود ٹیم پلیئر ہونے کی بجائے انڈیویجولی, جس سے ساری ٹینشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ. مگر جب میں نے سنرجی کا ساتھ دینا شروع کیا, سنرجی میں لے کے چلنا شروع کیا, ٹیم ورک بلڈ اپ کیا, لوگوں کو ساتھ لے کے چلا, تو وہی کام جو پہلے بہت مشکل تھے اور بہت اسٹریسفل ہوتے تھے وہ آسانیاں ہو گئی. ڈیزگنیٹ کر دیا, ڈیلیگیٹ کر دیا, اپنے حصے کا کچھ کام کر دیا. سر اس میں یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پچھلی ہیبٹ کی, اس کو آئی جسٹ ٹچ اپون اٹ. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لسننگ کہ ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں پلیز لسن ٹو می یا لسن ٹو می, اور دوسرے کو جب خاص طور پہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو دوسرے کو اپنی بات سنانے کے لیے آواز بہت اونچی ریز کرنی. ہم کہتے ہیں کئی دفعہ جب میں تمہاری بات کاٹوں تو تم میری بات نہ کاٹو. تو یہ جو اس طرح کی کمانڈز ہیں یہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا نہیں کرتے, لیکن سنرجی کا کئی لوگ غلط مطلب بھی سمجھتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک شادی اٹینڈ کر رہا تھا, اسٹیج پہ بیٹھا تھا, اور میرے بائیں جانب دلہا تھے اور دائیں جانب وہ دلہا کے ٹیچر بیٹھے تھے جو بہت بھاری بھرکم تھے, بہت ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا تھا, اور ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے, اور کھانے میں سامنے پلاؤ اور قورمہ اور اس طرح کی چیزیں جو ذرا دوسری جانب جو ہے وہ گاجر کا حلوہ تھا. تو میں چونکہ میٹھی چیزیں زیادہ نہیں کھاتا تو میں نے ادھر توجہ نہیں دی, تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے گاجر کا حلوہ نہیں چکھا, بہت اچھا لگتا ہے. تو جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو ان کی دل شکنی سے بچنے کے لیے میں آگے بڑھ کے تو وہ حلوہ پکڑنے لگا, کہتا میرے لیے بھی پھاڑ لو, کیونکہ وہ ان کو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑ رہی تھی, تو وہ انتظار میں تھے کہ جب میں پکڑوں گا حلوہ تو وہ پکڑیں گے. تو یہ سنرجی نہیں ہے. سر سنرجی کا جیسے the word goes, it energizes you, it puts more energy. But let me touch upon the last one because that is very important, because when we are in argument, particularly sometimes with your spouse, so we tend to raise our voices and we try to make the other person understand what we are about to say. The problem actually is کہ جب ہم اونچا بول رہے ہوتے ہیں, کسی سے ہم جھگڑ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے دل اور دماغ دوسرے سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ پھر اپنی بات پہنچانے کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی پڑتی ہے. اور جب ہم کسی سے تال میل میں ہوتے ہیں اور بہت قریب اور قربت میں ہوتے ہیں تو بڑی سرگوشی بھی جو ہے اور صرف ابرو کا اشارہ جو ہے وہ بھی دوسرے کو سمجھ آتا ہے. اچھا, آواز بلند کرنا ایک محاورہ بھی ہے. کئی لوگ بالکل خاموشی سے ظلم سہتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں, اور آواز بلند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ حق سچ کی آواز بلند کریں. بلند کرنے سے مراد یہ نہیں کہ والیوم زیادہ ہو, آپ حق سچ کی بات کہہ دیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں, زیادہ کھپ نہ ڈالیں. اگر کسی پہ اثر ہونا ہوگا تو وہ آہستہ آواز سے اچھے طریقے سے کسی کو کوئی ریکویسٹ کریں گے تو وہ زیادہ ہوگا. آپ میں سے کوئی اور اپنی کسی ان 7 عادتوں میں سے کسی فطری طور پر آپ کی کوئی عادت ہو ان 7 عادتوں میں جس سے آپ کو فائدہ ہوا اور آپ نے وہاں سے آغاز کیا ہو, کیونکہ ان 7 عادتوں میں اگرچہ نمبر ہے 1 2 3 4 5 6 7, لیکن آپ کسی بھی عادت کا آغاز ایک دم کر سکتے ہیں.
اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایک عادت. جی سر, میں نے ہیبٹ نمبر 3 سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا, پٹ فرسٹ اینڈ فرسٹ. اور اس سے میں نے اپنی سب سے پہلے تو ویٹ مینجمنٹ اسٹارٹ کی, کیونکہ وہ امپورٹنٹ تھی, ارجنٹ نہیں تھی, بٹ اسٹل آئی ڈڈ دیٹ بیکاز میرے جینس میں جو ہے ڈائبٹیز ہے, ہارٹ ایشوز ہیں, یہ ہیں. سو آئی ڈڈ اٹ کہ ابھی میں اتنا زیادہ تو نہیں, اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ اتنا اوور ویٹ نہیں تھی, بس 2 کلو اوور ویٹ تھی. تو اسٹل آئی ڈڈ اٹ, اور میں نے اپنے ویٹ کو جو ہے مینیج کیا پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ کو یوز کرتے ہوئے. اور یہ میرے فطری میرے اندر ہے کہ میں چیزوں کو ٹائم سے پہلے جو ہے وہ ارینج کر لیتی ہوں. میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ تھرڈ جو ہیبٹ ہے پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ والی, اس نے کافی ہیلپ کی. اصل میں یوزلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ ٹائم مینجمنٹ کا ہے, لیکن اصل میں ہمارا مسئلہ سیلف مینجمنٹ کا ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو منانے میں بڑے مسئلے ہیں. ہم اپنے آپ کو منانے میں بھی بہت مشکل محسوس کرتے ہیں, اور سب سے مشکل بندہ جسے ہمیں منانا ہوتا ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو منانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہیبٹ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ تھوڑی آٹومیٹکلی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بہت سونے جیسی عادت ہے, یہ ہیرے جیسی عادت ہے کہ اگر ہم ڈیلیگیٹ کرنا شروع کر دیں چیزوں کو تو اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور ہمیں ٹینشن سے نجات ملتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں عموماً CEO بہت ٹینس ہوتے ہیں, اور جب CEO ٹینس ہوتے ہیں تو باقی سب لوگ بھی بہت اچھا, مجھے ذاتی زندگی میں پرو ایکٹیویٹی سے کافی ہیلپ ملتی ہے, اور میں اس کے گلمسز بہت ہی اپنی بچپن کے اندر دیکھتی ہوں. اور میں نے لیٹر آن دیکھا لائف میں کہ اس ایک ہیبٹ کی وجہ سے ٹو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ بھی میرے اندر آیا, کہ میں نے چیزوں کو انویژن کرنا شروع کیا پہلے سے کہ اچھا یہ کروں گی تو کیا نقصان ہوگا, یہ کروں گی تو کیا فائدہ ہوگا. سے یہ 2 جو ہیبٹس ہیں مینلی پرو ایکٹیویٹی اینڈ دین ٹو بگن ود seek first to understand then to be understood. Listening شروع سے کافی بہتر ہے, کافی ایڈوانٹیج رہا مجھے اس کا کالج یونیورسٹی میں بھی کہ میں لیکچر سنتا تھا, غور سے سن لیتا تھا, اور میرے فیلڈ میں آ کے جب میں نے سائیکالوجی کی پریکٹس اسٹارٹ کی تب مجھے کافی فائدہ ہوا. ایمپیتھیٹک لسننگ کے پوائنٹ سے, تو اب کمیونیکیشن کا میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اچھا, لسننگ صرف کانوں سے نہیں ہوتی, لسننگ آنکھوں سے بھی ہوتی ہے. یعنی آپ جب تک دیکھتے نہیں ہیں تو آپ اچھی طرح سن نہیں سکتے, کیونکہ کانوں کا اور آنکھوں کا اندر سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک لوپ ہے جو ہمارے اندر مکمل ہو جاتا ہے. جب ہم خود بھی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی سنتے ہیں, اور جب ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, جیسے کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جیسے کئی لوگ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں, اٹھو فیجیا چل. تو میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ اپنا نام لیتے ہیں یہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. یہ سیلف اسٹیم اونچی ہونے کی نشانی ہے. آپ کسی بھی کامیاب شخص کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس کی زندگی میں یہ بہت پہلو ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یا اپنا نام لے کے بات کرتے ہیں, تھرڈ پرسن کے طور پر بات کرتے ہیں. تو اس طرح ان کو موٹیویشن زیادہ ملتی ہے. اور جو لوگ اپنے نام کو پسند کرتے ہیں اس کے ان کو فوائد بھی پہنچتے ہیں کہ سیلف اسٹیم کا ایک حصہ ہمارا نام بھی ہوتا ہے. جن لوگوں کے بھی میرر نیورونز زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے لرنر ہوتے ہیں, اور وہ جلدی سے دوسرے کا انداز پک کر سکتے ہیں, وہ باڈی لینگویج کو ویسا بنا سکتے ہیں, تو انہیں رپور بلڈنگ میں بڑی مدد ملتی ہے. وہ لوگوں کے ساتھ تیزی سے رپور, سیکنڈوں میں انسٹنٹ رپور وہ بلڈ کرتے ہیں. سو یہ صلاحیت بھی بڑی یونیک صلاحیت ہے. یہاں پہ پیشنٹ ڈیلنگ میں بڑی ہیلپ ملی, کیونکہ میں نے سنڈے سیشنز میں آپ کو بہت آبزرو کیا سر, ندیم کے ساتھ میں نے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے کنفرنٹ کیسے کرنا ہے. ایک بہت لرننگ کا شاندار شارٹ کٹ بھی ہے, فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ میں شارٹ کٹ ہے, اسے ماڈلنگ کہتے ہیں. کہ کئی دفعہ ایک بہت لمبے راستے سے کچھ سیکھنے کی بجائے اگر آپ کامیاب لوگوں کو دیکھ کے فوری طور پر اس چیز کو کر لیں اور آپ پھر پیڑ بعد میں گنتے رہیں. مجھے اپنی لائف میں جو ہے نا پرو ایکٹیو جو ہیبٹ ہے اس پہ کام بھی میں نے کیا, اور مجھے اس میں بڑا ہیلپ فل ہوا. آپ میں سے کوئی بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ پہ بہت نیچرلی کام کرتا ہو کہ سوچ لے جی کپڑے دیکھتے ہوئے کہ اچھا یہ لیا ہے تو پہن کے لگوں گی کیسے. سر ایون شاپنگ کرتے وقت بھی اگر ہم تھوڑا سوچ لیں, اوور یعنی اسپینڈنگ سے ویژوائز کرنے کی صلاحیت, جو چیزیں ابھی ہوئی نہیں ان کی ویڈیو دیکھنے کی صلاحیت, اور نتائج اخذ کرنا, خصوصاً قریبی ریلیشن شپ میں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کس موقع پہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے,
اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں اس موقع پہ تھوڑا اپنا رویہ بدل کے یا تھوڑا وقت بدل کے پھر نئے سرے سے وہی بات کرنا. اگر ہم اوور ایٹنگ کرتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہم موٹے ہو جائیں گے تو ہم زیادہ کھائیں گے, کیونکہ ہمارے ذہن میں جو تصویر بن رہی ہے وہ موٹاپے کی بن رہی ہے. تو یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر ہم دبلا ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں اپنے آپ کو کبھی موٹا نہ دیکھیں, بلکہ ذہن میں اپنی تصویر کو دبلا رکھیں, اسمارٹ رکھیں. تو اس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ لفظوں کی بجائے تصویروں کو زیادہ سمجھتا ہے, بلکہ لفظوں کو بھی تصویروں کی مدد سے سمجھتا ہے, براہ راست نہیں سمجھتا. سو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب ہم اپنے فیوچر کو انویژن کرتے ہیں یا ویژولائز کرتے ہیں تو ہمیں چیزوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ گاڑی کا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو لفظ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ تصویر بنے گا اور ایکسیڈنٹ پھر ہو کے رہے گا. اچھا, میرے لیے تھوڑا ویژولائز کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے چیزوں کو, لیکن میں جمع تفریق ضرور کرتی ہوں کہ یہ کرنے سے فائدہ کیا پہنچے گا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے, اور پھر میں اپنے رویے کو ویسا مینیج بھی کرتی ہوں کہ جو زیادہ فائدے کی طرف ہی جائے, نقصان جو ہے اس سے نہ ہو. غالباً یہ بھی کوئی میتھمیٹکس ہی جو ہے ویژولائزیشن ہے. اور یاد آ گیا سر مجھے, آپ نے جو دونوں باتیں ہی کی دونوں سے ہی ایک ٹرینر اور سائیکالوجسٹ دماغ میں آتے ہیں جنہیں ٹرینر آف دا چیمپئنز بھی کہا جاتا ہے, ڈاکٹر ڈینس ویٹلی, جو کہ اوریجنل مین جو مشن تھا مارس کا اس کے بھی وہ ٹرینر تھے. یہ میرے پہلے ٹرینر بھی تھے جن کی میں نے آڈیو پروگرام سنی تھی, سائیکالوجی آف وننگ. اور جن لوگوں کو انہوں نے کوچ کیا ان سب کو انہوں نے ونر ہونے سے پہلے ونر ہونے کی فیلنگ دی, ونر ہونے کو ویژولائز کرایا, اور باقاعدہ ان چیمپئنز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ they were acting like winners before they even went into the competition or the tournament to win. اور اس میں بہت بڑے اولمپک ایتھلیٹس کے نام بھی. کچھ لوگوں کی ویژولائزیشن کی صلاحیت بہت ہی نیچرل اور زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ویوڈلی دیکھ سکتے ہیں ہر ایک چیز کو ہوتا ہوا. ایون کہیں پہ اگر کوئی ڈسٹرکٹیو عمارت ہے تو وہ اس کو بھی ویژولائز کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے کیسی ہوتی تھی. لیکن کچھ لوگوں کے اندر وہ صلاحیت تھوڑی ویک ہے یا وہ پریکٹس اتنی نہیں ہوتی, لیکن جمع تفریق کرنے کی صلاحیت جن لوگوں میں زیادہ ہے. تو میرے خیال میں دونوں چیزوں سے بینیفٹ آپ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کہا جاتا ہے, لیکن بعض اوقات میں نے غور کیا تو یہ انڈیویجولی جیسے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ڈاکٹرز بھی یہی ہیں, اور 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو سائیکالوجسٹ, فیملیز, بزنس مین یا اسپورٹس مین. تو آپ کسی بھی ایریے میں چلے جائیں تو یہ عادتیں وہی ہیں, ان کی مثالیں بدل جائیں گی. یعنی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ڈائبیٹکس جب ہم کہیں گے تو ہم پھر جو مثالیں بیچ میں لائیں گے سمجھانے کے لیے تو وہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ہوں گی. اور 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ریکورنگ پیپل جو نشہ چھوڑتے ہیں یا موٹاپے سے نجات پاتے ہیں, تو یہ ایک آن گوئنگ جرنی ہے, یہ ایک پرپز کی طرح ہے جو چلتا رہتا ہے ہماری زندگی میں. ہم کبھی انتہا کو نہیں چھوتے پر ہم بہتری کا سفر بڑی تیزی سے کرتے چلے جاتے ہیں. میں نے بھی ہیبٹس جو ہیں یہ شارپن دا سا اور بگن وتھ اینڈ ان مائنڈ, بگن وتھ اینڈ ان مائنڈ سے ڈیسیژن میکنگ میں بہت ہمیں زیادہ جو ہے ہیلپ ملتی ہے. شارپن دا سا میں ہمیں اپنی اسکلس کو جو ہے وہ بہتر کرنے میں, اپنے آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹیو کرنے میں ہیلپ ملتی ہے ڈفرینٹ ایبلٹیز کے لیے. تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ سائیکولوجیکلی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عادتوں کو اپنانے میں سستی کرتے ہیں. پروکریسٹینیشن کا تو بہت گہرا تعلق بینگ پرو ایکٹیو سے ہے, اور یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہم سب کو کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہے. ہم میں سے بہت کم ہوگی کیونکہ ہمارے گھرانوں میں ہمارے لیے وہ کچھ کیا جاتا ہے جو اصل میں ہم نے خود اپنے لیے کرنا ہوتا ہے, اور ہمیں پرو ایکٹیو ہونا بہت مشکل سے نصیب ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت ساری ذمہ داریاں والدین پہ ڈالتے ہیں, بہت ساری حکومتوں پہ ڈالتے ہیں, باقی کی خدا پہ ڈال دیتے ہیں, اور پھر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں دیکھتے. خدا ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم خدا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح بعض اوقات کافی وقت گزرتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا نا کہ کون سی ایسی ہیبٹ ہے جو پری ڈسپوز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے رسپانسبلٹی ٹیکنگ جو ہے وہ اس نے مجھے کافی ہیلپ کیا میرے پروفیشن میں بھی, میری لائف میں بھی. میں پرو ایکٹیوٹی رسپانسبلٹی ٹیکنگ میں آتی ہے. ان سائڈ آؤٹ کا یہ پروگرام ہے جو میرے خیال سے جو ہم اگر اپنے ان سائڈ پہ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا آؤٹ سائڈ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں, اور ایک انر سیٹسفیکشن ہوگی. سو اچیومنٹس کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ یہ سب ہیبٹس میں.
میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں میری نظر میں سب سے کامیاب پروگرام ایڈکشن سے ریکوری کا بھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے، اور یہ فطری ایک سلوشن ہے علتوں کا، کہ اگر ہمیں دنیا میں کافی زیادہ علتوں کا سامنا ہے جو ہم سب کو ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا لیکن ہمیں علتوں کا سامنا ہوتا ہے، بعض اوقات تو ہماری مت ماری ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری مت ماری ہوئی ہے، اور ہم غلط ایئرپورٹوں پر شاندار لینڈنگز کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اندازے نہیں ہوتے، اور پھر داد و تحسین چاہتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری تعریف کرے۔ تو 7 ہیبٹس ایک ایسا یعنی سبجیکٹ ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جو اگر ایک دفعہ ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمیں ہر وقت ول پاور کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، اور چونکہ ول پاور ایک ایسی دولت ہے کہ خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے، اور ہمیں پھر نئی ول پاور درکار ہوتی ہے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں، تو جتنا ہم اس کو کنزرو کر لیں، جتنا محفوظ رکھ کے استعمال کریں، جتنا اس کو جمع زیادہ کریں اور استعمال کم کریں، تو اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس میں جو 2 ریفرنسز میں دینا چاہوں گی، ایک تو نمبر 1 پہ یہ کہ جو سر نے پہلے بات کی تھی کہ ڈیسیژن میکنگ کی پاور کافی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور آپ جب بھی کبھی آپ ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ لائف میں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، تو آپ اپنی اس جتنے آپ کے پاس آپشنز ہیں اگر آپ ان کو اسکین کر جاتے ہیں 7 ہیبٹس سے، تو آپ کے پاس ایک سالڈ ڈیسیژن جو ہے وہ بن جاتا ہے، جو کہ کافی بینیفیشیل بھی ہوتا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے بڑی شاندار ہے 7 ہیبٹ، اور دوسرا جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہم جب بھی کسی پرابلم کی سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو بڑی ایک کانفلکٹ کی کیفیت ہے کہ جتنے لوگ ہیں یا جتنے سسٹمز ہیں وہ اپنا اپنا کوئی کرائٹیرین آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ اور زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو 7 ہیبٹس آنکھیں بند کر کے ایک تو ہم اس کے اوپر یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بینیفٹ دے گا، دوسرا دنیا میں جتنے سسٹمز اس وقت موجود ہیں اگر وہ کہیں اس سسٹم سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں تو یعنی ہمارے پاس ایک اسکیل کے طور پہ یہ 7 ہیبٹس موجود ہے کہ ہم کسی اور سسٹم کو بھی اگر اس سے کانٹرڈکٹ کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پھر وہ ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا۔ سو اس حوالے سے میں 7 ہیبٹس کے بارے میں یہاں پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ تو اب دیکھیں ان ہیبٹس کا سب سے بڑا جو طور امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں کانٹرڈکشن نہیں آتی، آپ ایک دوسرے سے متفق ہونے کی طرف زیادہ آتے ہیں بنسبت آپ کے کانفلکٹ بڑھیں، آپ کا اتفاق رائے بڑھتا ہے۔ میں موسیٰ سے بھی چاہوں گا کہ کوئی بات 7 ہیبٹ کے حوالے سے اپنی زندگی کے حوالے سے کرنا چاہیں۔ چھوٹی سی ایگزامپل ہے بگن وتھ اینڈ آف مائنڈ، اس میں یہ کہ میں ایک دن گھر انٹر ہوا تو گلی میں کچھ بلی کے بچے گھوم تھے، اور مجھے ذہن میں خیال آیا کہ سنس ہمارے لوگ کافی راؤڈی ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے دیہا نہیں کرتے، تو کیا بہتر ہوگا کہ میں ان کو گھر کے اندر ان کو رکھ لوں۔ اور اس سے یہ امپیکٹ ہوا کہ سنس میری بہن اور میری مدر جو ہے وہ کافی کیٹ فوبیا ہے، تو اس سے یہ ہوا کہ ان کو ایک کافی ایک سینس آف ہیومینٹی ان کے اندر ہے کہ چاہیے کہ ایک بے زبان جانور ہے، اور حد ہے کہ میری چھوٹی بہن پتہ چل گیا کہ بلیاں بھی انسان اور میری چھوٹی بہن تو اس کا فیئر بھی ختم ہوا اور بلکہ اس نے دودھ بھی پلانا شروع کیا۔ جب میں نے پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ ان کیا اور اپنی یہ کریئر شروع کیا تو گھر بھی تھا، بچے بھی تھے، رسپانسبلٹیز تھی بہت ساری، تو وہ ایک کیوٹک سی فیلنگ مجھے آتی تھی۔ دین آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ لائک دیٹ، آلدو کہ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس کی مجھے آج پتہ چل رہا ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ چیز مجھے سمجھ آئی کہ جب تک میں پرائرٹائز نہیں کروں گی چیزوں کو تو میں کہیں بھی نہیں پہنچ پاؤں گی۔ تو اس طرح سے تھوڑا آرگنائز طریقے سے جب سے میں نے تھوڑا چیزوں کو لے کے چلنا شروع کیا تو شکر ہے کہ کوئی پرابلم نہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو پرو ایکٹیو ہونا ہے یہ بڑا فائدہ دیتا ہے زندگی میں، بجائے ہم انتظار کرتے رہیں کہ چیزیں خود بخود چل کے ہماری طرف آئیں، کامیابیاں ہماری طرف آئیں۔ اگر ہم خود کامیابیوں کی طرف، منزلوں کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں تو اچھا ہے، ورنہ اگر ہم سست روی کا مظاہرہ کریں اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھیں تو پھر گلے شکوے ہوتے ہیں، اور پھر وہ امجد اسلام امجد صاحب نے کہا ہے کہ وہ میرے نصیب کی بات تھی بچ گئی۔ تو سر وہ بھی ہے نا کبھی شیشے دھندلے ہوتے ہیں، منظر صاف نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی میں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں کہ
دونوں سائیکالوجسٹ نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی اور آپ سب کی بھی بہت اچھی انپٹ اس میں آئی.